اور جو پہلے آ جاتا ہے اس کی فضیلت کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رمضان کی راتیں آتی ہیں، ہم سب تھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان رمضان میں عشرہ ذی الحجہ میں اور پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھ کے اور جمعے کے دن کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی کچھ باتیں اسلام کی، ایمان کی باقی ہیں، لیکن جو رمضان میں پورا مہینہ تھکا جاتا ہے، آپ بتائیے اس کے لیے آپ اور میں، ہر بندہ سٹرگل، محنت کرتا ہے، امام کے پیچھے پورا دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، ایک مہینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آسانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ جمعے کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آ کے داخل ہو گیا، مسجد میں صرف آ کے داخل ہو گیا، گھر سے وضو کر کے آیا، امام کے آنے سے قبل مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب امام آ گیا، اس نے پورا خطبہ کوشش کی، یہ تو انسانی استطاعت ہے کہ کوشش کرنی ہے بس، کہ پوری توجہ سے سنا گیا، صرف کوشش ہے، اس کے اندر پابندی نہیں ہے کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، سمجھ آنا یا نہ آنا بھی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ سعودیہ چلے گئے، آپ کو عربی زبان سمجھ نہیں آ رہی، آپ صرف کوشش کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو گھر سے نکلا، منبر پہ آنے سے قبل مسجد میں صرف بیٹھ گیا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر سے جب نکلا، جتنے قدم اٹھائے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے صیام کا ثواب ہے۔ بتائیے 1 سال کے، ہم 1 مہینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اور واقعی اس کا بھی اجر و ثواب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جمعے یہ موقع دے رہا ہے کہ امام مسجد کے آنے سے قبل مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ 1 سال کا ایک اگر جمعے کا بھی یہ اجر و ثواب ہو، تھوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیسے بڑھا رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہ اجر و ثواب اس قدر زیادہ چند عبادات کے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ میرے بندے غافل ہیں، یہ میرے بندے گناہوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، تو ان گناہوں کے ڈھیر کو کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ ایک قدم کے بدلے میں جب 1 سال کا قیام اور صیام لکھا ہوگا، تب بھی بندوں کے اتنے گناہ ہیں جو برابر ہو سکتے ہیں، یا بندہ 50% سے آگے نکل سکتا ہے۔ اور اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس 50.0001 بس پاسنگ مارکس، آدھی زندگی نہیں، گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، آدھی زندگی کی بات نہیں ہے، انسان گناہوں سے بھرا ہو، لیکن اللہ کی یہ جو فرائض ہیں، یہ جو احکامات ہیں، صرف ان کی طرف توجہ کرنے والا ہو۔ بتائیے ایک ہی جمعے کے وقت بندہ کتنے قدم آتا ہے؟ جو کچھ دور رہتے ہیں ان کے لیے کتنی مبارک اور برکت کی بات ہے، کچھ مسجدوں کے قریب، اللہ کا شکر ہے لوگ گھر لیتے ہیں۔ آج کل تو لوگ مسجدوں کے قریب اس لیے گھر لیتے ہیں کہ مسجد میں چلو نماز تو پکی ہو، اور اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن نبی کریم صحابہ کی ٹریننگ کیا کرتے تھے؟ مسجد سے دور کر لو۔ کیوں؟ جتنے قدم آؤ گے لکھے جائیں گے، جتنے قدم جاؤ گے وہ بھی لکھے جائیں گے۔ اب یہ جو قدموں کا لکھا جانا ہے، اس کے بدلے جو اجر و ثواب ہے یہ کس قدر زیادہ ہے۔ اور یہی صرف فضیلت نہیں ہے امام کے آنے سے قبل مسجد میں داخل ہونے والے کی، بلکہ رسول اللہ نے یہ فضیلت اور بھی بیان کی، جو امام سے پہلے آ گیا اور آ گیا صرف اب یہ جمعہ پڑھ لیا، یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی باتیں۔ اور صحابہ ان کو صرف اس لیے بیان کر گئے ہیں کہ کہیں ان سے یہ پوچھنا ہو جائے کہ دین کی کوئی بات چھپا تو نہیں گئے، نہیں تو حضرت عمر کئی مرتبہ غصے میں آ جاتے تھے۔ ابو ہریرہ کو یاد ہے، صحابہ کو دکا مار دیا، خبردار تو نے یہ بات بتائی لوگوں کو، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، یہاں تک۔ لیکن صحابہ رسول اللہ کے ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ تھے، انہوں نے نبی کریم سے پوچھ لیا، نبی کریم نے کہا ابلاغ کرنا ہے، جو حدیث مجھ سے سن لی، میری بات سن لی، پہنچانی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ باتیں بیان کر دی۔ میرے بھائیو، جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اگلے جمعے تک 7 کے 7 دن اگر کسی کبیرہ گناہ کا، حد کے گناہ کا شکار نہ ہوا، مرتکب نہ ہوا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں الجمعۃ الی الجمعۃ یا الصلاۃ الخمس الی صلاۃ الخمس وغیرہ کی، یہ صرف جمعے کے مابین ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی اشکال دور کر دیا کہ بعض بندے مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے جمعہ رہ جائے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ایک جمعے سے صرف دوسرے جمعے تک گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک جمعہ پڑھنے والے کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 جمع 3 کے، تاکہ
بندہ اپنی ترتیب، اپنا نظام، اپنا سارے کا سارا معاملہ درست رکھ سکے. گویا اللہ تعالیٰ نے بوقت مجبوری، ظاہر ہے ایک بندہ سفر میں ہے، وہ امام مسجد سے پہلے مسجد میں سفر میں تو نہیں داخل ہوا ہوگا، لیکن کوشش کرنے والے سفر میں بھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے راہ چلتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں تو رکھنی تھی. اسی لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف نہیں ہیں، بلکہ ہر جمعہ پڑھنے کے بدلے میں 10 دن کے گناہ معاف ہیں. گویا ایک ماہ میں ایک جمعہ انسان سفر کے اندر امام مسجد کے بعد بھی داخل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 کے 30 دن کے گناہ معاف کر دے گا. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں بندے کے اوپر؟ یہ میں اور آپ غافل ہیں.